یہ تھا ہمارے اسلاف کا روزہ، کھانا نہیں حضرت، کھلانا اور خوب اپنے اللہ کو یاد کرنا۔ لیکن میں کسی کی کیا بات کروں، اپنی کروں گا حضرت۔ کھلانا تو دور دور تک نہیں ہے، بس کیا ہے، کھانا ہے اور عبادت بھی نہیں ہے۔ اپنا رمضان ضائع نہ کرو۔ میں نے کل بھی آپ سب سے یہی عرض کیا تھا حضرت، یہ کھانے کو 11 ماہ مل جائے گا، لیکن یہ نماز تراویح یہ رمضان کا تحفہ ہے حضرت۔ کیا آپ کو 11 ماہ کا تراویح پڑھنے کے لیے؟ یہ رمضان کا تحفہ ہے بھائی۔ کیوں ہم نہیں تراویح پڑھ رہے ہیں؟ اور یہ کوئی ایک نہیں، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کشف المحجوب پڑھیں، عوارف المعارف پڑھیں، آپ دنگ رہ جائیں گے ہمارے اسلاف کا روزہ ہوتا کیسا تھا۔ یہ بار بار نہیں، یہ بہار آنی، ہاں یہ بہار آئی ہے۔ یہ تراویح صرف رمضان کا تحفہ ہے۔ یہ 11 ماہ تو نہیں یہ معاملہ ہوگا کہ نوافل پڑھو تو فرضوں کا ثواب اور فرض پڑھو تو 70 گنا ثواب، نہیں، یہ رمضان کا تحفہ ہے۔ یہ اللہ سب کو لمبی زندگی دے، اللہ سب کی مشکلیں آسان کرے، اللہ ہمارے ملک کو کورونا سے نجات دے۔ زندگی کا کیا پتہ ہے، میں کسی کی بات کیا کروں، میں اپنے گھر کی بات کروں گا۔ پچھلے رمضان پہ میرے والد گرامی، میرا تصور بھی نہیں تھا کہ میرے والد صاحب اگلے روزے ہمارے ساتھ نہیں رکھ سکیں۔ میرے پیر و مرشد کے برادر اصغر حضرت علیم الحق ایڈوکیٹ، ہمارا تصور بھی نہیں تھا کہ علیم صاحب یہ روزے ہمارے ساتھ نہیں رکھ سکیں۔ بھائی اس کو غنیمت جانا۔ یہ انگلیاں یہ جو موبائل پہ ٹک 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 چل رہی ہیں، کیا یہ اس طرح نہیں چل سکتی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ خوب محنت کرو، خوب محنت۔ سحری میں بھی ہم اتنا کھاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے حضرت، فجر کی نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ بس ہم منتظر ہوتے ہیں سحری ختم ہو، بس ہم اور چارپائی ہو، بس ختم نہیں بھائی۔ یہ سحریاں یہ سرگیاں کہاں بار بار آنی ہیں۔ آج اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ یہ موقع ہے، یہ موقع ہے۔ اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے، اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں، ٹر پئیے تے منزلاں مک جاون، گھر بیٹھے آندے پینڈے مکنے نہیں۔ آج آؤ کریے، آؤ کریے، محنت کریے، آؤ محنت کریے، آؤ اپنے اللہ نو راضی کریے، آؤ اپنے اللہ نہ لولا لے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی جانا ہے، اتھے نہیں رہنا کوئی، جانا ہے تو آؤ جتھے جانا ہے اودی تیاری کریے، آؤ جتھے جانا ہے اودی تیاری کریے، آؤ جتھے جانا ہے اودی تیاری کریے، آؤ حضرت جتھے جانا ہے اودی تیاری کریے، اپنے اللہ نو راضی کریے، اپنے اللہ نو راضی کریے۔ عذر بہانہ چلنا نہیں، جو آکھے سو کریے۔ مٹی پیو نو آکھے کمار نو، او تو کنی دیر میری کہانی کرنی، ہن یہ ادھے گھنٹے بعد تینوں ساہ چڑھ جانا، تو پرے ہو کے بیٹھ جانا۔ حضرت رک گئے، آپ نے اس سے کہا اس کو چھوڑ، مجھے بتا کیا بات ہے، تیرا پیغام پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچاؤں گا۔ پھر جو مٹی نے راز بتایا حضرت نے دوسرے مصرے میں لکھا۔ اب کیا لکھتے ہیں؟ ماٹی کہے کمہار سے، ارے تو کیا روندے گا موئے، ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی تو گل بندیا تیرے نال اس دن ہوئے گی جدن تو تھلے آئے گی، اجے تینوں ککھ نہیں، گل تیرے نال اس دن ہوئے گی۔ پتہ کی گل؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا بے نماز کو جیسی قبر میں رکھا جائے گا، اسے 15 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، 15 عذابوں کا سامنا۔ اور سب سے پہلا بے نماز کو جو عذاب دیا جائے گا وہ کیا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا بے نماز کی قبر آپس میں مل جائے گی۔ اللہ کیا ہوگا؟ بے نماز کی جو قبر ہے وہ آپس میں مل جائے گی۔ بھائی ہمیں تو کوئی محبت سے بھی دبائے تو ہم سے تو اس کا بھی دبانا بنتا ہے۔ وہ محبت سے نہیں دبائے گی، وہ غضب سے دبائے گی۔ وہ منوسا وہ 70 سال گزار کے آ گیا، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے؟ وہ تیری ساری عمر گزر گئی، تو نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہے؟ وہ تیرے پاس سب کے لیے وقت تھا، رب اور رب کے رسول کے لیے وقت نہیں تھا، تو کیا ہوگا؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی قبر آپس میں مل جائے گی، پسلیاں ٹوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ حضرت ہمیں تو کوئی محبت سے دبائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا بھائی، اس کا دبانا کیسے برداشت کرو گے؟ اسی طرف زمین نے اشارہ دیا، کیا؟ ماٹی کہے کمہار سے، ارے تو کیا روندے گا موئے، ایک
ایک دن ایسا آئے گا میں ہاں بندے گلاں تیرے نال اس دن ہونگیاں جداں تو تھلے آئے یہ تینوں ککھ نہیں آکھنا. اور میں حضرت ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں بھائی خدا کا واسطہ چسکے نہ دو، وقت نہ ضائع کرو. ابھی ہم اوپر ہی ہیں بھائی، ابھی ہم اوپر ہی ہیں. اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رب کو راضی، نماز کی پابندی کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی ماؤں کی بے ادبی نہ کرو یار، اپنی ماؤں کی بے ادبی نہ کرو. ہاں کل مجھے میں اسلام آباد گیا تھا تو وہاں ایک بچہ کہتا جی میں نے مرید ہونا ہے. میں پتر دعا کر ماں پی کو چنگا مرید بن دیتے کہ کٹا مرید کرنا نہیں. پھر مینوں دسو میں کدا مرید ہوں، میں ماں پیو ہے نہیں آؤ ہے تو میں پھر تینوں کا دی لوڑ ہے جا انہاں دا مرید ہو جائے. کیا تم ان کو ہلکا جانتے ہو؟ چلے آئندہ پیر دے لبیاں نہیں جلتا ہے. وہ چلو سلطان باہو نے کہا کہ لاکھ کروڑاں مرشد دا دیدار ہے بابو میں لاکھ کروڑاں جاؤں، وہ ایک اور بات ہے. لیکن قربان جاؤں یہ ماں باپ ہی ہیں جن کو ایک بار دیکھو تو مقبول ہے کا ثواب ملتا ہے. اپنے والدین کی بے ادبی نہ کرو. مجھے بڑا غصہ آتا ہے اس بات کا کہ ہمارے لڑکوں کو ماں پہ غصہ آتا ہے، بڑی بدتمیزی کرتے ہیں ماں کے. اپنی آخرت نہ خراب کرو حضرت. اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے جس نے والدین کی بے ادبی کرنے کا گناہ کیا اللہ پردے نہیں ڈالے گا. اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جو والدین کا بے ادب ہے ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کرے گا، کبھی بھی نہ کرنا ہے. اور مولانا روم نے تو اس کو بیان کیا. آپ فرماتے ہیں وہ کوئی بابا سی تھے وڈیرا ہو گئے، تنہوں پتا وڈیرے میں کھانگی ہوندی اور انہوں نے کی ہونا ہے. لیکن ہمیں نہیں نا یاد رہتا کہ ہم نے ان کو کتنی راتیں جگایا ہے. بابے وڈیرے نے کی کھانگ کرنی جو میں رات میں کر لانا ہوں. ہمیں وہ نہیں نا یاد رہتا، ہمیں ان کی کھانسی نظر آتی ہے. وہ ایک دن آ گیا اپنے ابا جی کے بعد، ابا جی سویرے اس طرح کرو کہ تسی اتنے ڈنگراں کو سو جایا کرو جا کے، تسی ڈنگراں پہ اتنے سو جایا کرو. وہ تو بات تھا نا. پھر دل میں خیال پترا کیوں کی ہویا خیر نہیں ابا جی تسی ساری رات کھنگ دے ہو، تہاڈی نوح نوں بھی نیندر نہیں پیندی، تہاڈے پوتریاں دی بھی اکھ کھل جاندی ہے بار بار. ذرا ڈنگر کیڑا سوندے نے ساری رات؟ نالے چلو تسی بھی ساری رات جاگ دے ہو، ڈنگراں دی بھی راکھی ہو جائے گی. اللہ نالے اسی ذرا سکون نہ سویا کر. وہ تو پھر باپ تھا نا. انہوں نے کہا پترا تو خوش ہے نا؟ انہوں نے کہا ابا جی بڑے خوش ہیں. ٹھیک ہے میں ٹر جانا ڈنگراں. تو مولانا روم فرماتے ہیں جناب پوترا آگے بدیا تو دادے دے تھو کمبل نہیں لیا، پیر تھلے دے کے کمبل ادھا ادھا کر چڑیا. ادھا دادے نو دے کے دادا بھی چلو جاؤ تسی پھر ادھا کور رکھ لیا. وہ پیو کہندا پتر ہے کی کیتے؟ دادے مو دا کمبل کیوں چھوٹا کر چڑی؟ گھر کمبلاں دا ڈھیر لگا ہے اتھوں لے لینے، اے کیوں ادھا کیتے؟ انہیں کہا ابا جی ادھا تاں کیتا جے تسی کھنگو گے نا تے تانوں بھی ڈنگراں والے پاسے ٹورا گا. ہاں بھائی اج جو بین دے ہیں وڈنا بھی وہی ہے. اج خدمت کر جی خدمت کروانی ہے، خدمت کرو اپنے والدین. خوب بدل جی والدین دی زیارت کرنی. پتر سانو پوچھو جڑا کل نہیں رہے ہیں، سانو پوچھو پتر جڑا کل نہیں کی لگدی ہے دلاں تے وہ دعاواں نہیں رہیاں وہ اج بند ہو گئے. انہاں دی بڑی خدمت کرو، انہاں دی بڑی خدمت کرو اور انہاں دی خدمت کر کے ولی بن جاؤ. ہاں انہاں دی خدمت کر کے ولی. جتنے بچے بیٹھے ہیں پتر نماز نہیں چھوڑنی ہے، ٹھیک ہے؟ گلاں کرنوں بڑیاں نے نہیں پتر ہن کچھ کریے، نماز نہیں چھڑنی. تو خدا دا واسطہ جی انہاں مولویاں نہ پیار پاؤ تے کوئی نماز سیکھ کے پڑھو. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نہیں جاتا. سیکھو تو صحیح یار نماز، سمجھو تو صحیح، جانو تو صحیح کہ نماز ہے کیا. نماز بندے کو لے کے کہاں جاتی ہے؟ ہاں یہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، یہ اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مجھ سے پہلے بھی تجھ سے کلام کرنے کا شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا، میرے بعد بھی نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے رشک آنا، رشک آیا نا اللہ کے نبی کو. اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم جب کوئی طور پر آ کر آپ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں نا تو آپ کے اور میرے درمیان 10,000 نورانی پردے ہوتے ہیں.
जब कोई तूर पर आकर मुझसे आप हम कलाम होते हैं तो आपके और मेरे दरमियान 10,000 नूरानी पर्दे होते हैं। मेरे वो महबूब जिनके लिए मैंने ये सारा कुछ बनाया है, जब वो तशरीफ लाएंगे तो उनको मिराज होगी, मैं उनकी उम्मत पर 5 नमाजें फर्ज करूंगा। जब उनका कोई उम्मती दौरान नमाज सर सजदे में रखेगा ना, तो उसके और मेरे दरमियान कोई पर्दा नहीं होगा। सीखो तो सही है नमाज को, वो समझो तो सही सजदा है क्या है। माशाल्लाह उलमा बैठे, कभी बंदा कुरान में गोता लगाए ना कि चलो आज मैं ये हीरा लेके आऊं कि अल्लाह के करीब जाना हो तो उसका तरीका क्या है, तो सूरह मुद्दसिर में अल्लाह क्या बताते हैं, वसजुद वक्त आए सर सजदे च रखते आ साडे नेड़े है। हाँ यार नमाज सीख के पढ़ो है। ये तस्वीर सिर्फ मौलवियों के लिए नहीं आई है, ये आपके लिए भी आई है। पकड़ो तस्वीर, कुछ भी नहीं होगा इंसान। तुम्हें क्या पता हजरत ये तस्वीर इसमें ताकत कितनी है। ताकि इधर भी थोड़ा सा काम खराब है। चलो फिर शाह भाई की याद आ गई रहमतुल्लाहि तआला, हजरत पे लंघन ते मेरे हार दा ना कोई दे मणके ते मणका सुटे पे, हजरत लंघे ते तस्बीह बोल पई, वाला कहे काट की अरे तू क्या फेरेगा मुझे है। तस्बीह पे रोए ओदी जान, ओ जालमा मदीनियों आई सा ते एडी सोहनी है, फेर फेर के जिवें तेरा अंदर काला मैनू ही काला कर छड़े, मैं तेरा अंदर तो होना ही है तो मैनू ही काला कर छड़े। हजरत ने कहा इसको छोड़, मुझे बता बात क्या है। तो फिर जो तस्बीह ने बात बताई, हजरत ने दूसरे मिसरे में लिखी, क्या फरमाते हैं, माला कहे काट की अरे तू क्या फेरेगा मोए, हाँ मन का फेर दे महबूब मिला।